अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पहली दो वीडियोस में कुरान और साहिब कुरान के बारे में आपको बताया, समझाया। आज हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के चंद पहलुओं के बारे में जानते हैं। आप और हम सब हमारे प्यारे नबी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। आइए इन कुछ बातों को और डिस्कस करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र फरमाते थे। आपकी ज़बान जो है वो हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया, सिवाय इसके जब अल्लाह के अहकामात तोड़े जाते थे। किसी भी शख्स से आपने अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लिया कभी भी। आप लोगों को गन फेंकने का वाक़या याद होगा कि एक औरत जो है वो अपने घर की खिड़की से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गन फेंकती थी, लेकिन उसके बदले में हमारे प्यारे नबी ने उससे एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, उससे अपनी ज़ात के लिए इंतकाम नहीं लिया। लेकिन जब वही औरत बीमार पड़ गई और कमज़ोर थी, लाग़िर थी, चाहते तो आप बहुत आसानी के साथ अपना बदला ले सकते थे, लेकिन आपने उसके बदला लेने के बजाय आपने अपने हुस्न सलूक ज़ाहिर फरमाया, उसकी खिदमत की, उसका घर का सारा काम किया और उसे दवा देकर घर तशरीफ़ ले आए। और आपका यही हुस्न सलूक जो है आपको तमाम दुनिया के इंसानों से अलग करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में से ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए सबसे पहल करते और साबित कदमी का मुज़ाहिरा फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तकब्बुर और फ़ख्र से दूर रहते थे, क्योंकि तकब्बुर करना, फ़ख्र करना, गरूर करना अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के वक्त यही तकब्बुर, यही गरूर दिखाया और हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह रहमत से दूर कर दिया गया। तो हमारे प्यारे नबी भी तकब्बुर और फ़ख्र से दूर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कराबतदारों का हक़ अदा करते और बेसहारों का बोझ उठाते थे। कराबतदार रिश्तेदारों को कहते हैं, करीबी लोगों को कहते हैं, और ना सिर्फ करीबी लोग बल्कि ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं भी पहचानते थे, आप उनका बोझ उठाते थे अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की मेज़बानी करते थे और राह हक़ में पेश आने वाले मुश्किलात पर लोगों की मदद फरमाया करते थे। ये छोटी छोटी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हम इन तमाम बातों को अपनी शख्सियत के अंदर लेकर आएँ, तभी हम सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर सकेंगे। और ये छोटी छोटी बातें समझाई इसीलिए जाती हैं, बताई इसीलिए जाती हैं कि हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल कर सकें। तो अगर हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो हमें हमारे प्यारे नबी की तरह मेज़बानी करनी है और सच बोलने में आपको चाहे कितनी भी मुश्किलात पेश क्यों ना आए, अपने हक़ का रास्ता नहीं छोड़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन होने के बावजूद, मुरसलीन भेजा गया, इसका लफ्ज़ी मायने होता है तो सैयदुल मुरसलीन यानी कि तमाम भेजे गयों में से सबसे बेहतर जो भेजने वाला है, आपको वो मुंतखब किया गया। उसके होने के बावजूद आप अपने लिबास की देखभाल और घरेलू काज भी खुद कर लिया करते थे। आपने कभी इसमें शर्म नहीं फरमाई कि ये काम मेरा नहीं है। आप हमेशा घर के कामों में मदद फरमाते थे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत रही कि उन्होंने हमेशा अपना काम खुद ही किया। अपने लिबास की देखभाल और अपने घरेलू कामकाज उन्होंने खुद ही सरअंजाम दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू फरमाया करते थे। ये बात हमें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे मुँह से निकल जाते हैं जिन्हें हमने नहीं कहना होता, और वो ही अल्फाज फिर हमें आगे जाकर हमारे लिए ही मसले मसाइल बना देती हैं। तो हमें हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक
ضرورت کے مطابق ہی گفتگو کرنی چاہیے، جتنا آپ کو ضروری لگے اتنا بولیں، سوچ سمجھ کر الفاظ کو ذہن منہ سے نکالیں، کیونکہ یہی الفاظ جو ہے وہ آگے جا کر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی بات فرماتے جس پر اجر و ثواب کی امید ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضول باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے۔ تبسم فرمانا یعنی کہ بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوتی تھی اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ کے چہرے سے مسکرانے سے جو سامنے والا شخص ہے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ، آپ کی ہلکی سی تبسم جو ہے وہ اسے ڈھارس بندھا سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، ہمیں ہمارے پیارے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے ساتھ انتہائی میل جول اور ملنساری کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بہت سارے غزوات ایسے تھے جس میں کام کرنا پڑا، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرماتے کہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم سارا کام کریں گے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں کہا کہ میں دو جہانوں کا سردار ہوں، میں کیوں کام کروں۔ آپ ہمارے نبی کریم تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ہر کام میں حصہ لیتے، برابری کا حق رکھتے اور دوسروں کو بھی ادا کرتے۔ ہمیشہ غزوات میں مل کر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ کام کیا۔ خندق کھودنے کی باری آئی تو آپ نے اس میں بھی حصہ لیا۔ غزوات میں جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے سواریاں کم ہوتی اور بہت کم لوگوں کو ایک سواری ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر سوار بھی ہوتے اور پیدل بھی چلتے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں دو جہانوں کا سردار ہوں، میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، مجھ پہ نبوت اتری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، تو میں سوار رہوں گا سواری کے اوپر۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ برابر کا سلوک سب کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی جائز درخواست کو رد نہ فرماتے، یعنی کہ اگر کسی کی بات جو ہے صحیح طریقے سے کی جاتی تو وہ آپ اسے کبھی بھی جھٹلاتے نہیں، آپ اس کو منع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کسی کی اہمیت اور مرتبہ اس کے حسن معاملہ، خاص کر لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ یہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا زیادہ پیسے والا ہے، مرتبے والا ہے، حسن والا ہے، اس کا جو بھی ہے اس کا اخلاق کو سب سے پہلے سامنے رکھا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمدردی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے نہ ہی تیز مزاج، بلکہ انتہائی شفقت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا، بلکہ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی دی گئی ہدایات کے مطابق، جو کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس کے مطابق آپ کی تمام ہدایات جو ہیں وہ تمام جہان والوں پر جو ہے رحمت بن کر اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کوتاہیوں اور برائیوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے۔ جو ہمارے معاشرے کا سب سے برا عمل ہے وہ ہے دوسرے کی کوتاہی کو اور دوسرے کی برائی کو تلاش کرنا۔ بظاہر تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اپنا پن ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ اس کی برائی کی تلاش میں ہے کہ اس کی کوئی برائی ملے، اس کی کوئی کمی ملے تو میں اسے جا کر لوگوں میں بیان کروں۔ یہ سب سے برا عمل ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جائیں تو اتنا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ آنکھوں سے اندھے ہو جائیں۔ آنکھوں سے اندھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی اگر کوئی برائی اس میں دیکھ بھی رہے ہیں اور اس میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو باہر آ کر بیان نہ کریں، زبان سے گونگے ہو جائیں،
زبان سے گونگے ہونے کا مراد یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی برائی باہر آ کر بیان نہ کریں، آپ اس کا پردہ رکھیں۔ تو آپ نے اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح یعنی مذاق میں بھی ہمیشہ سچ ہی بولا کرتے تھے۔ مکہ کے کافر لوگ بھی آپ کی اسی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ آپ پر اعتبار کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا اعتبار ہے جو آپ کو معاشرے میں معتبر بناتا ہے، عزت دلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا ذکر اگر کہیں کسی کے سامنے ہو جائے، اچھا وہ شخص وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایسی عزت جو آپ کو معاشرے میں ملتی ہے وہ آپ کے اس خوبی کی وجہ سے ملتی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے وہ مذاق کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، لیکن آپ اس مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، تو یہ اعتبار جو ہے لوگوں میں، معاشرے میں آپ کو معتبر بناتا ہے، آپ کو عزت دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھانے میں خامی نہ نکالا کرتے تھے۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے، تناول کرنا کھا لینا، ورنہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ہم اپنے پکے ہوئے کھانے میں سے بہت سارے نقص نکالتے ہیں، اس میں نمک نہیں ہے، اس میں مرچ زیادہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا۔ اگر کوئی چیز آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوتی، آپ کو پسند نہ ہوتی، تو آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے، اس میں کوئی نقص نہیں نکالتے یا بنانے والے کو کچھ نہ کہتے تھے، آپ اس کھانے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ فرمان حکم کو کہتے ہیں، اور آپ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی دانائی، کوئی نہ کوئی فائدہ انسانوں کے لیے چھپا ہوتا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ہمارے نبی کی شخصیت کے چند پہلو رکھ دیے۔ ہمیں ان تمام باتوں پر حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں دراصل اللہ کی ہی پیروی ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ تمام حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیے اور ہمیشہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ، ہم سب مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے پیارے نبی کا اطاعت کرنے والا بندہ بنا دے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔